الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ برادران اسلام، آج میں ایک ایسی انسانی خوبی کے بارے میں بات کروں گا جو کسی انسان کے اندر جب داخل ہو جاتی ہے تو وہ انسان اپنے معاشرے کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بن جاتا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ خوبی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ہمارے درمیان تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ خوبی بہت اعلیٰ ہے اور موجودہ حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے جس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ اور اس میں سے ایک خوبی کا ذکر کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں نے ان کو نکال دیا ایک مرتبہ، اور راستے میں ان سے ابن دغنہ ملے، ان کے پڑوسی، ایک قبیلے کے سردار، تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ جیسا آدمی نہ نکلے نہ نکالا جائے، مثلک لا یخرج ولا یخرج۔ تو آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور ان خوبیوں میں پھر اس خوبی کا بھی ذکر کیا کہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بوجھ اٹھانا یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ شوق، بوجھ اٹھانے کا شوق، بوجھ اٹھانے کا جذبہ، بوجھ اٹھانے کا حوصلہ اور ہمت، یہ جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے خاندان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اپنے محلے پڑوس اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو جائیں بوجھ اٹھانے والے، تو پھر وہ معاشرہ چین سے رہتا ہے، کوئی کسی بڑی آزمائش اور بڑی پریشانی سے دوچار نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی اس معاشرے کے اندر قوت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے بوجھ اٹھانے کے مطلب سمجھائے ہیں۔ یہ سب مثالیں ہیں، اور ان مثالوں کو آدمی بہت دور تک لے جا سکتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے آس پاس وہ بوجھ میں دبا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی پریشانی کا، کسی مصیبت کا بوجھ ہے، اور آپ آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اٹھا لیں، اس کی مدد کر دیں، زندگی کا بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کر لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، کہ آپ سواری سے جا رہے ہیں اور ایک آدمی ہے پیدل چل رہا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، دور تک جانا ہے، اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ پریشان حال ہے، سواری میسر نہیں ہے، راستہ لمبا ہے، وہ پریشان ہے، تو اس کو بٹھا لیں اپنی سواری پر، یا پھر یہ کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا کے اپنی سواری پر رکھ کے پہنچا دیں، یا اس کا بوجھ تقسیم کر لیں، اٹھا لیں۔ تو یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اور مثالیں دی، اور فرمایا کہ زمین پہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دو، اور اس کے بعد کہا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، ایک آدمی بہرا ہے، سن نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو بہت ضروری بات بتانی ہے
وہ کچھ پوچھ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو کہا تسمع الاسم، بہرے کو سنا دو۔ بہرے کو سنانا یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، بہرے تک بات کو پہنچا دینا، تو فرمایا تسمع الاسم، اور کہا کہ تہدی الاعمی، ایک آدمی اندھا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، آپ اس کو راستہ دکھا دیجئے، رہنمائی کر دیجئے۔ اسی طرح سے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ کچھ پوچھ رہا ہے، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، ایک آدمی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ فلاں راستہ کہاں جاتا ہے، فلاں منزل کہاں ہے، اس کا پتہ کیا ہے، یہ چیز کہاں میری ضرورت پوری ہوگی، آپ اس کی رہنمائی کریں۔ اور اس کے بعد پھر اور تفصیل بتائی، بہت عمدہ مثال انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑی مصیبت سے دوچار ہے، بڑی مصیبت، اور مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو فرمایا کہ وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ، کہ اپنے پیروں کی پوری قوت لگا کے دوڑ کے اس کے پاس جاؤ۔ تمہارے پیروں میں دوڑنے کی قوت ہے، پوری قوت لگا کے فوراً پہنچو اس کے پاس، اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مع الضعیف، تمہارے بازوؤں میں اللہ نے قوت دی ہے، تو بازوؤں کی پوری قوت استعمال کر کے کمزور کی مدد کرو، کمزور کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ اور یہ فرمایا کہ یہ سب جو تم کرو گے، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ بھی اپنی زندگی میں پیش کیا، بوجھ اٹھانے کا، بڑا خوبصورت نمونہ ہے، بڑا بابرکت نمونہ، اور یہ بھی اسلام سے پہلے، وہ جو حضرت خدیجہ نے گواہی دی تھی کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اس کی ایک مثال ہوا یہ، اور یہ موجودہ دور میں کتنا زیادہ منطبق ہوتا ہے، ہوا یہ کہ راوی کہتا ہے کہ ایک مکہ میں بہت شدید قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل ختم، بھوک مری کا عالم ہو گیا۔ اب سب لوگ پریشان ہیں نا، جیسے اس وقت سب لوگ پریشان ہیں، تو اس وقت سب لوگ پریشان ہیں، ایک روزگار ختم، فصل ختم، تجارت نہیں، کاروبار نہیں، ایک بہت بری صورتحال، شدید بحران۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ عباس اس وقت خاندان قریش کے بہت خوشحال آدمی تھے، تو ان اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ چچا جان، آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب، ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پریشان کن ہیں، تو ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، کثیر العیال آدمی ہیں، انہیں ظاہر ہے کہ پریشانی ہو رہی ہوگی، تو ایسا کرتے ہیں کہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا ایک بچہ آپ اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیں، اور ایک بچہ میں اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں گئے، چچا ابو طالب سے بات کی، ان کے سامنے بات رکھی، بہرحال انہوں نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، سب سے بڑے عقیل کو تم چھوڑ دو، یہ میرا سہارا بنتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایک لے جا سکتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا، وہ بھی اس وقت بچے تھے، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور یہ کہا کہ جب تک یہ مصیبت ٹل نہیں جاتی ہے اور خوشحالی واپس نہیں آ جاتی ہے، جب تک ہم انہیں اپنے یہاں رکھیں گے، اپنی کفالت میں رکھیں گے۔ اور اس کے بعد ان کو اپنے گھر لے آئے، بہترین پرورش کی، وہ حالات گزر گئے، یہ پرورش کرتے رہے، وہ وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھ کر ایمان لائے، اور اس طرح سے بہت بعد میں پھر دونوں جو ہے اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔
تو یہ ایک نمونہ ہے بوجھ اٹھانے کا نمونہ، کہ جب حالات سب کے اوپر خراب آ گئے ہوں، بوجھ اٹھانا یہ تو نارمل حالات میں بھی بہت اچھی چیز ہے، اور اس سے لوگوں کو بہت مدد ملتی ہے۔ عام حالات میں ہر خاندان میں ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ نہیں چل پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے کسب معاش میں، روزگار میں۔ تو اگر باقی لوگ مل کر ان کا بوجھ اٹھا لیں اور ان کو کھڑا کر دیں تو یہ بڑا کام ہوتا ہے، خاندانوں کے خاندان بہتر خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر صورتحال یہ ہو جو ابھی ہے کہ ایک طرف سے لوگوں کا روزگار جا رہا ہے، لوگوں کی تنخواہیں کٹ رہی ہیں یا بند ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا نہیں معلوم ہے، بہت بری صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو لوگ بہتر حال میں ہیں وہ اگر اپنے جاننے والوں اور اس طرح کے لوگوں کا بڑھ کر سہارا بنے، ان کا بوجھ اٹھائیں، اور تحمل الکل والی عظیم صفت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی، اس خوبی کو اختیار کریں، تو پھر یہ جو بڑی مصیبت ہے، یہ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں قوم کے اندر بوجھ اٹھانے والے، تو پھر یہ مصیبتیں آتی ہیں، رہتی ہیں، گزر جاتی ہیں، قومیں برقرار رہتی ہیں، گھر اور خاندان باقی رہتے ہیں، اور ان کی خوشحالی باقی رہتی ہے۔ تو یہ بہت بہترین نمونہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا بوجھ اٹھانے والا، وہ تو یہاں تک کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، بعد میں احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، اور یہ ایک اعلان عام تھا۔ اعلان عام یہ تھا کہ من ترک مالا فلأہلہ، اگر کوئی مرا اور اس نے اپنے پیچھے دولت چھوڑی ہے تو وہ گھر والے تقسیم کر لیں، جس طرح سے تقسیم ہونا چاہیے شریعت میں۔ ومن ترک دینا او ضیاعا فإلی وعلی، کہ اگر کوئی قرض چھوڑ کر مرا ہے، قرض اور ذمہ داری چھوڑ کر مرا ہے، تو وہ قرض میرے پاس آؤ، میں ادا کروں گا اور میں اس کا انتظام کروں گا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک مثال ہے بوجھ اٹھانے کی۔ حضرات، ہمارے یہاں عام طور سے جو نئے ٹرینڈ ہیں اس میں نوجوانوں کے اندر وزن اٹھانے کا تو شوق پیدا ہوا ہے، ویٹ لفٹنگ کا۔ وہ جم جاتے ہیں اور وہاں جا کے خوب ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اور وزن اٹھانے کا وہ بڑھاتے جاتے ہیں اپنا اسکیل۔ اور یہ وزن اٹھانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اپنے عضلات اور اپنے مسلز کی بہتر نمائش کر سکیں۔ لیکن صحت مند ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، طاقتور ہونا اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن یہ جو ہے وزن اٹھانے کا جذبہ، اگر اس کے ساتھ بوجھ اٹھانے کا جذبہ نہیں ہو تو پھر یہ بے فائدہ ہے۔ اصل جذبہ جو پیدا کرنا چاہیے لوگوں کے اندر وہ ہے بوجھ اٹھانے کا جذبہ، کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے معین اور مددگار بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اپنے گھر کے تئیں، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے پڑوس اور اپنے اقارب اور اپنے جاننے والے اور اپنے پورے سماج کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، دیکھنے، بھالنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔